أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ دو پروگرام میں بیان کیا گیا ہے کہ آپ نے کئی دفعہ پاکستان کے فوجی عامر جنرل ضیاء الحق کے عبرتناک انجام کا قصہ سنا ہوگا اور پڑھا ہوگا۔ اس لیے اگر یہ کہا جائے کہ آج کے پروگرام میں ضیاء الحق کے عبرتناک انجام پر بات کی جا رہی ہے تو شاید آپ کے دل میں یہ خیال گزرے کہ یہ تو جانی پہچانی کہانی ہے اور شاید آپ اس کہانی کو سننا نہ چاہیں، لیکن اگر اس کہانی میں ہونے والے واقعات کو ترتیب کے ساتھ بیان کیا جائے، غور سے سنا جائے اور سمجھا جائے تو ضیاء الحق کا عبرتناک انجام دل و جان پر کپ کپی طاری کر دینے والا اللہ تعالیٰ کے قہری نشان کا ایک عظیم واقعہ قرار پاتا ہے، اور ایک انسان بے ساختہ پکار اٹھتا ہے کہ ایسا ہوتا ہے خدا تعالیٰ کا قہری نشان۔ اس سے قبل اس مضمون پر مشتمل دو پروگرامز پیش کیے جا چکے ہیں۔ ان پروگرامز میں پاکستان کے فوجی عامر جنرل ضیاء الحق کی احمدیت مخالف انتہائی پیچیدہ اذیتناک سازشوں کا ذکر ہو چکا ہے۔ نیز یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحم اللہ تعالی از راہ انسانی ہمدردی ان کو سمجھانے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے تھے۔ گزشتہ پروگرام میں سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحم اللہ تعالی کے مسجد مبارک ہالینڈ میں دیے جانے والے خطبہ جمعہ 14 دسمبر 1984 کے حوالے سے بات کی جا رہی تھی۔ آج کے پروگرام کے ذریعہ اس مضمون کو آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ گزشتہ سے پیوستہ آپ نے فرمایا، فرعین کے مظالم اور بڑے بڑے بد کردار اور متکبرین کے مظالم کا ذکر کرتے ہوئے قرآن کریم کئی قسم کی آفات کا ذکر کرتا ہے جنہوں نے ایسے لوگوں کو گھیر لیا جو زمینی بھی تھیں اور سماوی بھی تھیں۔ کچھ ایسی بھی تھیں جن میں بندوں کا دخل نہیں تھا، محض وہ آسمان سے نازل ہوئیں یا زمین سے پھوٹیں، اور کچھ ایسی بھی تھیں جن میں بندوں کا بھی دخل تھا اور بندوں کو استعمال کیا گیا۔ ان کا ذکر کرتے ہوئے قرآن کریم آئندہ کے بارے میں ایک ایسی پیشگوئی فرماتا ہے جو بعین ہی ان حالات میں پوری لگتی ہوئی دکھائی دیتی ہے کہ کہنے والے کی زبان سے قرآن کریم یہ کہلواتا ہے، وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ، سورۃ المومن آیت 33۔ اے میری قوم، میں تم پر ایک ایسے عذاب سے بھی ڈرتا ہوں جو تمہیں آ لے گا، جس کی شکل صورت یہ ہوگی کہ اہل وطن ایک دوسرے کو تمہارے خلاف مدد کے لیے پکاریں گے۔ التناد اس کو کہتے ہیں جب شور پڑ جائے اور واویلا شروع ہو جائے، لوگ گھروں سے نکل کر جو ان کے ہاتھ میں آتا ہے وہ لے کر کھڑے ہوتے ہیں کہ ایک مظلوم کی مدد کے لیے چلیں۔ خدا کی اس تقدیر سے ڈرو جب کہ زمین میں تمہارے خلاف یوم تناد کی سی کیفیت پیدا ہو جائے۔ خدا تعالی کے ہاں دیر تو ہے، اندیر کوئی نہیں، وہ ڈھیل تو دیا کرتا ہے، مگر جب اس کی پکڑ آیا کرتی ہے تو ولا تاہین مناس، سورۃ صاد آیت 4، کوئی بھاگنے کی جگہ باقی نہیں رہتی۔ سامعین و ناظرین کرام، جنرل ضیاء الحق کی احمدیت دشمنی صرف پاکستان کی حدود کے اندر تک محدود نہیں تھی۔ انہوں نے لندن میں مجلس تحفظ ختم نبوت کی کانفرنس منعقدہ 1985 کے لیے اپنے ایک خصوصی پیغام میں جماعت احمدیہ کو ایک کینسر قرار دیتے ہوئے اسے جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کا اظہار کیا۔ خاکسار بیان کرتا ہے
کہ سال ہر سال سے جنرل ضیاء الحق کی اندرون اور بیرون پاکستان احمدیت مخالف سازشوں کا سلسلہ چلتے آ رہا تھا، تب سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالی نے 10 جون 1988 کو جنرل ضیاء الحق، شریعت کورٹ کے ججوں اور سب مکفرین اور مکذبین کو دعوت مباہلہ کا چیلنج دیا۔ گزشتہ پروگرام میں دعوت مباہلہ کے چیلنج پر بات کی جا چکی ہے۔ آپ جنرل ضیاء الحق کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ہم انتظار کرتے ہیں کہ خدا کی تقدیر دیکھیں کیا ظاہر کرے، لیکن چیلنج قبول کریں یا نہ کریں، کیونکہ تمام ائمۃ المکفرین کے امام ہیں اور تمام اذیت دینے والوں میں سب سے زیادہ ذمہ داری اس ایک شخص پر عائد ہوتی ہے جنہوں نے معصوم احمدیوں پر ظلم کیے ہیں اور اس ظلم کے پیچھے پڑ کر جھانکنے کی کوشش کی ہے کہ جو میں نے حکم جاری کیا تھا وہ جاری ہو بھی گیا ہے کہ نہیں، اور ایک معصوم احمدی کیسے تکلیف محسوس کر رہا ہے جب تک یہ پتہ نہ چلے ان کو لذت محسوس نہ ہوتی تھی۔ ایسے شخص کا زبان سے چیلنج قبول کرنا ضروری نہیں ہوا کرتا، اس کا اپنے ظلم و ستم میں اسی طرح جاری رہنا اس بات کا نشان ہوتا ہے کہ اس نے چیلنج کو قبول کر لیا ہے۔ اس لیے اس پہلو سے بھی وقت بتائے گا کہ کس حد تک ان کو جرأت ہے خدا تعالیٰ کے مقابلے کی اور انصاف کا خون کرنے کی۔ اور آپ 12 اگست 1988 کے خطبہ جمعہ میں اپنی ایک انذاری رویا کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جس قوم کو آج ہم مخاطب کر رہے ہیں، جس کو ہم نے مباہلہ کی دعوت دی ہے، بدقسمتی سے ان کے مقدر میں خدا تعالیٰ کی ناراضگی کا دن دیکھنا ہے۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ یہ سزا ایک قسم کا مقدر بن گئی ہے، اور لازماً ان میں سے ایک طبقہ، میں اب بھی یہی کہتا ہوں کہ سب نہیں، ایک طبقہ عبرت کا نشان بنے گا۔ آپ نے اسی خطبہ جمعہ میں آخری بار انتباہ کرتے ہوئے فرمایا، اس موقع پر جب کہ مباہلہ کی دعوت غیروں کو دی گئی ہے، اس وجہ سے خصوصیت سے کہ یہ استہزاء میں بڑھ رہے ہیں اور اپنے گزشتہ کردار میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں کر رہے، استہزاء میں بھی بڑھ رہے ہیں، ظلم میں بھی بڑھ رہے ہیں، اور حکومت کا یہاں تک تعلق ہے وہ معصوم احمدیوں پر قانونی حربے استعمال کر کے طرح طرح کے ستم ڈھا رہی ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آغاز ہی میں حکومت کو متنبہ کیا تھا کہ آپ اگر اپنی شان کی خراب بھی سمجھتے ہوں، چیلنج کو قبول کرنا، اگر آپ زیادتیوں سے باز نہ آئے اور ظلم و ستم کی یہ راہ نہ چھوڑی، تو جہاں تک میں سمجھتا ہوں خدا کی تقدیر اسے مباہلہ کا چیلنج قبول کرنے کے مترادف بنا دے گی اور آپ سزا سے بچ نہیں سکیں گے۔ سارے پاکستان میں بار بار یہ کوشش کی گئی ہے علماء کی طرف سے کہ اس مباہلہ کو ابتحال کے بجائے اشتعال کا ذریعہ بنایا جائے اور کثرت کے ساتھ احمدیوں کے خلاف عوام الناس کے جذبات مشتعل کر کے انہیں ان کو مارنے، پیٹنے، قتل کرنے، لوٹنے اور ان کے گھر جلانے پر آمادہ کیا جائے۔ وہ سمجھتے ہیں اس طرح ہم اپنی ایک تقدیر ظاہر کریں گے، ہم اپنے ہاتھوں سے ان کو سزا دے سکتے ہیں اور ہم ان کو بتائیں گے کہ خدا کون ہے۔ چنانچہ اس عزم کے ساتھ اٹھے ہیں کہ دنیا سے خدا کی خدائی کے بجائے اپنی خدائی منوائیں اور یہ بتائیں کہ ہم میں طاقت ہے ان کو مٹانے کی۔ لیکن مجھے یقین کامل ہے کہ یہ مقابلہ خدا تعالیٰ سے ہے، ان لوگوں کا، اور اس میں جماعت احمدیہ نہ کچھ کر سکتی ہے، نہ اس کے کرنے کا کوئی محل اور مقام ہے، صرف انتظار ہے۔ خدا کی تقدیر لازماً ان کو پکڑے گی۔ خاکسار بیان کرتا ہے کہ آخر پاکستان کے فوجی عامر جنرل ضیاء الحق کے خلاف خدا تعالیٰ کی تقدیر جاری ہو گئی اور وہ 17 اگست
1988 کو 130C طیارہ میں حادثہ کا شکار ہو گیا اور خدائے ذوالجلال نے اس کے پرخچے اڑا دیے اور ان جنرالوں کو بھی صفحہ ہستی سے مٹا دیا جو اس کے ظلم دست و بازو بنے ہوئے تھے۔ طیارہ حادثہ میں جنرل ضیاء الحق کا جسم بالکل جل کر راکھ ہو گیا، اس کی نعش کی شناخت نہ ہو سکی۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے تابوت میں صرف اس کے جبڑے کی ہڈی تھی۔ فائنانشل ٹائمز نے اپنی 22 اگست 1988 کی اشاعت میں اسلام آباد پاکستان میں موجود اپنی رپورٹر کے حوالے سے لکھا کہ تحقیقاتی ٹیم اس راز سے پردہ نہیں اٹھا سکی کہ وہ حادثہ کیسے رونما ہوا۔ سامعین و ناظرین کرام، بالآخر درخواست ہے کہ اس پروگرام کو دوسروں سے شیئر کریں اور عذرائے کرم اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔